लाल जलाने से काली हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया तो ये लाल सुर्ख हो गई। काली थी तब भी अल्लाह से शिकायत नहीं की जहन्नम ने। 1000 साल जलने के बावजूद दूसरा 1000 साल जलाया, लाल होगी तब भी शिकायत नहीं की। फिर 1000 साल तक इसे और भड़काया गया, सफेद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ये जो जहन्नम की आग है ना, ये सफेद हो चुकी है। जब आग सफेद हुई, इस जहन्नम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा अकली बाजी बाजन, अल्लाह मेरे दर दीवार ने के बाद हिस्से ने बाद हिस्से को खा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फाज़िन लहा बिन नफ़ख़ैन से 2 सांस लेने का हुक्म दिया है। अब ये सिर्फ 2 सांस रहती है 12 महीने में। कितने बड़े सुराख से, इतना बड़ा सुराख जितने दरवाजे में और आप दाखिल होते नहीं, इतना बड़ा दरवाजा जो आपकी सोसाइटी में दाखिल होने का दरवाजा है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ इतना सुराख है जितना सुई में धागा दाखिल करने की जगह है, इतनी सी जगह से ये सांस बाहर छोड़ती है और गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। कई लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, मौत की बात उस गर्मी से। जो एक दफा सांस इसने बाहर छोड़ा है, कितनी सी जगह से जिस सुई में हम धागा दाखिल करते हैं, कितना सा सुराख हो। और अगर किसी बड़ी जगह से वो सांस लेती फिर तो हम बच ही नहीं सकते। उस जहन्नम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की अकाली बाजी बाजन, या अल्लाह मेरे बाज हिस्से ने मेरे बाज हिस्से को खा लिया। फाज़िन लहा बिन नफ़ख़ैन, और एक सांस उसको 6 महीने के बाद लेने की इजाजत दी। अंदर खींचती है कितनी सी जगह से, जितना सुई का सुराख है, इतने सुराख से वो सांस अंदर खींचती है। और उसके अंदर क्या दवाइयां हैं, अल्लाह मान वल हफीज, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में अल्लाह महफूज फरमाया। जब एक सांस अंदर खींचती है ना, आज देखे कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी, ये सिर्फ उसने सांस अंदर खींचा है, ठंड शुरू हुई है और बर्फबारी देखें आप कितनी। और जो अंदर उसकी हालत होगी ना तो वो क्या होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया महशर के मैदान में बंदा पानी मांगे, आपके साथ मेरा लाख इख्तिलाफ हो, लाख नाराजगी हो, मुझे प्यास लगे मैं आपसे पानी मांगू, अल्लाह की कसम आप मुझे, आपका दिल तरस खा जाएगा यार इसने जो कुछ किया ना, बस बस पानी फेरो, मिट्टी डालो, इसको प्यास की जरूरत, उसको पानी का दे दो, गिलास एक पानी दे दो। लेकिन महशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोमिनों के लिए हौज़ कौसर का पानी रखा हुआ, उसके अलावा किसी भी बंदे को पानी नहीं। वहां कोई नेस्ले की कंपनी नहीं, वहां पेप्सी नहीं है, वहां कोका कोला नहीं है, वहां कोई आपको चीज नहीं मिलेगी पीने के लिए सिवाय हौज़ कौसर के पानी के। और फिर दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जहन्नमी लोग ना माँ माँ करेंगे, और जो जनती होंगे तो उनको तो प्यास लगेगी ही नहीं ना। उसकी वजह ये होगी कि उनका फौरन उनको हौज़ कौसर से पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह हम सबको नसीब करे। फरमाया माँ माँ करेंगे, 40 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं कितना अरसा गुजर जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आएगा का लफ्ज़उ फीहा वला तुकल्लिमून, इनसे जरा कहो ये क्या बकवास कर रहे हैं, इनकी मैंने इनकी बात ही नहीं सुननी। या अल्लाह ये तो पानी मांग रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जाओ जहन्नमियों के जिस्म से निचड़ा हुआ खून और पीप लाकर इसको पेश करो। ये इनकी दुनिया में नेस्ले और फलानी कंपनियां इनकी चलती थी ना, मेरी नाफरमानियों में, मेरी बगावतों, मेरी सरकशियों में, आज इनको ये पानी पिलाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो गिलास पानी के इनके सामने आएगा और ये होंठ जलकर आधा सर क्रॉस करके पीछे गिर जाएगा, और ये नीचे वाला जो होंठ है ये नाव से नीचे गिर जाएगा। उसकी तपश से, हीट से, वो जो पानी जहन्नम से मेरे और आपके जिस्म से निकला हुआ आएगा, उस पानी की बात कर रहा हूँ। और जो अंदर होंगे अल्लाह सबको, वो अंदर क्या किया, मेरी दीवार ने दीवार को खा लिया है तो जो उसके अंदर बना। और एक बात और, वहां जब बंदा जहन्नम में, यहाँ तो जलेगा बंदा मर जाएगा ना, 90% जा गया, 99% जा गया, इसके कोई चांस बचने के नहीं है। इसको चावला ले जाओ, आगा खान ले जाओ, नरक में ले जाओ, इसके इलाज की रोड ठीक हो जाएगा। हमारी जो दौलत है, जो पैसा है, जो माल है, सारा खर्च कर दो ये सही होने के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वहां न आगा खान है, न चावला है, न लियाकत नेशनल है, न और कोई हॉस्पिटल है, न किसी दुनिया के कोने में आप जा सकते हैं। आपको कोई हॉस्पिटल की वहां सर्विस मुहैया नहीं की। वो बहुत हुआ ना, क्या नाम उसका, दीदी, वो जो फोटो दस्तारी थी, उसने कहा मैं वहां पे भी जाके जाने में सर्विस चलाऊंगा, उसकी सर्विस वहां पे भी चले। ये जहालत है, ये लाइल्मी है, ये दीन से दूरी का सबब और जरिया है। जो दीन से दूरी होती है ना, तो फिर इंसान की जबान से ऐसे ही जुमले निकलते कि मैं वहां पे भी जाके अवाम को सर्विस मुहैया, कहां कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए। आगा खान वहां बना हुआ होगा, जाकर नाइजर बना हुआ होगा, चावला है वहां पे, यदि सर्द खाने में लाश रखने के लिए ठंडे बर्फ खाने बनाया गया, वहां बनाएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये है अकीदा तौहीद, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। उसके लिए
اپنے عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح. آپ کتنا حسین عمل کرتے ہیں، کتنا خوبصورت عمل کرتے ہیں، وہ ہوگا اپنی جگہ. ابھی آپ کے سامنے کسی شب قدر کی رات گزری ہے، لوگوں نے گزاری رات جاگ کر، روزہ رکھا دن کو، رات ساری مسجد کے ممبروں سے، مسجد کے میناروں سے گونجتی رہی آوازیں اور لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دے کر رات کو جا کے اور صبح روزہ رکھ کے 12-1 بجے تک پڑے ہوئے مرداروں کی طرح روزہ رکھا. نہ اس روزے کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس رات کے قیام کی کوئی اہمیت ہے. روزہ رکھنا کوئی جرم تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا، میں محمد رسول اللہ اسے یقین وہی کرتا ہوں، اسے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جہنم سے 70 خندقیں وہ جہنم سے دور ہو گیا. کتنی ایک خندق؟ فرمایا کما بین السماء والارض، اتنی دوری ہے ایک خندق کے درمیان جتنی زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، اتنی 70 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن یہ روزے جہاں ثواب کا سبب ذریعہ بنتے ہیں، وہاں کل قیامت کے دن وبال کر دیا، نجات کا سبب نہیں بنے. ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا یہ محمد رسول اللہ کی شریعت نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. ان راتوں کی اہمیت بیان کر کر کے جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا کر لوگ ليلۃ القدر کی رات کی اہمیت ختم کرتے. شب قدر جسے بولتے ہیں نا رمضان کی 10 راتوں میں، اس رات کی جتنی اہمیت ہے وہ کسی بھی رات کی نہیں. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر وليال عشر، ان 10 راتوں میں جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں ان کے بارے میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیث اور فرامین. لیکن ان دنوں میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ محمد رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. میں صحیح مسلم کی حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصار صحابہ کرام تشریف لائے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خواہش لے کر، ایک چاہت لے کر آئے، ایک اپنی دل کا ایک ارادہ لے کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں گے ہمارا وہ مسئلہ حل ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آپ سے وسلم خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبی. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے ہو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، فرمایا جو تمہیں مطالبہ ہے نا مانگو، میں نہیں اللہ سے تمہیں لے کے دوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دوں، فرمایا وہ جو مانگنا ہے مانگو، میں اللہ سے تمہیں لے کے دوں. یہ جملے بڑے تلخ ہیں، اللہ کی قسم. کڑوی گولی کڑوے شربت پیے گا بندہ بخار اترے گا. ایسے میٹھی شربت اور شکر کے پاس اور وہ چینی کے تھیلے کے پاس کٹنے کے بعد بیٹھ کے کھاتا رہے تو بخار کبھی بھی نہیں اترے گا، شکر بڑھ جائے. کڑوی چیز الحق مر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہیے بولو تمہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی بڑی آفر کر دی تو جو ہم لے کر آئے تھے وہ تو دنیا مانگ رہے تھے ہم آپ سے، ہمیں تو آخرت چاہیے. جب آپ نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے تو پھر ہمیں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مانگیں اور اس پر ہم جو آپ کی طرف سے ملنے والی ہے اس پر ہم اس دنیا کو ترجیح دیں. تو میں اللہ کے رسول کچھ ہمیں بولا 60 70 سال کے بوڑھے جا کے مشورہ کر رہے ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ مانگے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ مانگے، تیسرا بولتے ہیں یہ مانگے، چوتھا بولتے ہیں یہ مانگے. ایک 10 11 سال 12 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی اللہ کے رسول نے کتنی بڑی آفر کی ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے کیا مانگنا ہے اور میں بتاتا ہوں اللہ کے رسول سے بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول ہم بچوں کی باتوں کی اہمیت نہیں دیتے، بچوں کی باتیں سننی چاہیے. بعض دفعہ بچے ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہلاکت سے بچائے. بعض دفعہ آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بچے کے ایک جملے سے آپ اس ہلاکت سے محفوظ بچ جائیں. بیٹا کیا مشورہ آپ کا؟ کہنے لگے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو. اتنی سی بات. کتنے بڑے بڑے لوگوں نے مشورے دیے لیکن ایک چھوٹے سے بچے کی بات پر اتفاق کر لیا اور اسی بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ترجمان کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، اللہ تجھ سے انصاری بخشش مانگتے ہیں. اللہ مطالبہ تو کچھ اور لے کر آئے تھے، مانگ کچھ اور ہے، اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کیا اللہ کے رسول دعا کریں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بچہ دوبارہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو بھی ہمارے لیے دعا کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار، یا اللہ انصاری کو بھی معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو بھی معاف.
اللہ کے رسول ہمارے بیٹوں کے لیے دعا کریں۔ پھر یہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ابھی اور ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا کیا دعا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے پودوں کے لیے بھی۔ 13 سال کے بچے نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسلوں کے لیے دعا کروائی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، 4تھی دفعہ پھر کھڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک، اللہ کے رسول ہمارے پاس غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم ان پر غصہ کر جاتے ہیں، ہم ان کو سزائیں دے دیتے ہیں، ہم ان کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، ان کو بے روزگار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے، اللہ جو غلام ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اللہ ہم بھی ان کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ بھی دعا کریے تھا 4 رشتوں کے لیے 12-13 سال کا بچہ دعا کروا کے معافی درگزر، یہ بھی بہت بڑا ایک عظیم عمل ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے داخل ہونے سے پہلے صحابہ سے کہا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو نا تو میرے صحابی آنے والا ہے، میں تمہیں اس کی جنت کا دیدار کروں۔ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، عبیدہ بن جراح موجود ہے، طلحہ موجود ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ ہی دیر میں نا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دروازے سے داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے نا وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو عمر بن عاص کو۔ بس اتنی بات ہوئی، جو صحابہ کرام اٹھے آپ نے گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کل ظہر کی ٹائم پھر جنتی دکھاؤں گا تمہیں، پھر آنا۔ پھر صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ دوسرے دن بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ان کی داڑھی سے پانی کا وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن کا اعلان کر دیا۔ تیسرے دن بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا تو وہ میرے عمر بن عاص۔ تینوں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جنتی موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک بات اس کی طرف اشارہ کر کے فرمائی ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ آج تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار پتہ نہیں انجان بندہ یہ کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ آج تو خوف زدہ ہو جاتا ہے نا بندہ، پتہ نہیں کوئی برداشت کرنے لگا ہے، مار نہ دے، میرے ساتھ کوئی دشمنی نہ کر جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، کہا میں آپ کے گھر میں 3 دن قیام کر رہے ہیں، 3 دن آپ کے گھر میں رکنا ہے۔ 3 دن ان کی مہمان نوازی کی، 3 دن ان کا عمل چیک کیا، 3 دن ان کی نیکیاں چیک کی، یہ کرتے کیا ہے، کس بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنت کی بشارت دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن جانے لگے، سعد بن ربیع جانے لگے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میں نے آپ کا قیام چیک کیا، میرا قیام آپ کا قیام ایک جیسا ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے، میرا سجدہ آپ کا سجدہ ایک جیسا ہے، میرا رکوع آپ کا رکوع ایک جیسا ہے، میرے نوافل آپ کے نوافل، میرا قیام آپ کا قیام، میری تلاوتیں آپ کی تلاوتیں، کوئی 19-20 بھی فرق نہیں ہے، میں نے بمثل ایک جیسا عمل دیکھا ہے۔ آپ مجھے اس عمل کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے وہ اللہ کے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا عمل، لگتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیا تھا۔ خفیہ نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے جب جانے لگے نا تو کہا مجھے وہ عمل بتاؤ جس پر محمد رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ میری نیکی آپ کی نیکی ایک جیسی، میری نیکی میں آپ کی نیکی میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق ہے۔ طہارت میں فرق آ سکتا ہے، وضو میں فرق آ سکتا ہے، رکوع میں فرق آ سکتا ہے، قیام میں فرق آ سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے عیب ٹٹولتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی نیکیاں ڈھونڈتے تھے، یہ نیکیاں کیسے کر رہے ہیں، یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے، یہ کس طرح پر کون سے ایسے عمل کرتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنت کی بشارت دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے میں نے نا ایک خفیہ عمل رکھا ہوا تھا، جب بھی میرے ساتھ کوئی دن میں زیادتی کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، میں رات کو جب بسترے میں جا کے بیٹھتا ہوں نا اس عمل کا مطلب اندھیری رات لائٹیں لگتی ہیں، بلب لگے نہیں اور لائٹ تو چلو ہم نے سولر سسٹم لگایا وہ چل جاتا ہے، بیٹری چل جاتی ہے، ہمارے پاس ٹارچ ہوتی ہے موبائل میں وہ جلا لیتے ہیں، دیر ہو گیا، ہم اپنی سہولت کے لیے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن میں رات کی تنہائی میں
दिन में अगर किसी भाई ने मेरे साथ जुल्म और ज्यादती किया है, कि अल्लाह तू जानता है, मैं उससे इसका बदला भी ले सकता था, इंतकाम भी ले सकता था, मार भी सकता था, सजा भी दे सकता था, मैं उससे पूरा पूरा बदला लेने का हक अपने पास महफूज रखता था। अल्लाह रात की तन्हाई में तुझे गवाह बना कर कहता हूँ, अल्लाह मेरे भाई ने दिन में मेरे साथ ये ज्यादती और जुल्म किया, अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए उसको माफ कर दिया है और मैंने उसको बताया भी। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की नेकी अमल करने की अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाव के रास्ते इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जहन्नम से बंदे को आजाद कर देना, वलाउ बिशिद्दत तमरत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आधी खजूर भी अगर तुम्हारा सरमाया है ना, आधी हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे क्या मजबूर है, अल्लाह की तौफीक और उसे आपने फरमाया अगर तुम्हें जहन्नम से पता चले ना कि बस ये आधी खजूर में अल्लाह के रास्ते में दूंगा, मेरी जिंदगी का टोटल सरमाया आधी खजूर है, एक खजूर के दो ऐसे करके टुकड़े करके, और मैं तुम अगर चाहते हो मैं जहन्नम की आग मुझ पर ठंडी हो जाए, आधी खजूर भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया करो। हाथ ना रोको, तुम रोकोगे अल्लाह तुमसे रोकेगा, तुम दोगे अल्लाह तुम्हारी दिल में फरमाने और विचार के साथ। अल्लाह तबारक व तआला दीन को इस्लाम को समझने अमल करने जो कुछ इस दरस के दौरान कमी कोताही होगी मेरी तरफ से, अल्लाह के दीन में बिल्कुल कोई कमी कोताही नहीं, अल्लाह का दीन मुकम्मल है। अल्लाह तबारक व तआला खालिस दीन को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया, इतना कुछ किया, अल्लाह इनके इखलास से, इस इखलास से जो इन्होंने ये काम किया है, अल्लाह तो इनके माल में जान में बरकत अता फरमाए। या अल्लाह इस प्रोग्राम के इनके लिए बाइस रहमत बना दे, बाइस बरकत बना दे, बाइस या अल्लाह इनके घर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी का जरिया बना। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व